حضور جو موجودہ حضور ہیں ان کی خواتین کے بارے میں ہر حد گراز کی، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کی براڈ کا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے، اور جب ان کی خلاف کوئی بات کرے جو کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر بھی دی ہے اور وہ پھر واویلا مچانا ہر بات پہ، ہر براڈ پہ وہی بات کہ میرے خلاف یہ ہو گیا، میرے خلاف یہ ہو گیا، میں تو عورت ہوں، اور جو دوسری عورتوں کی جو کہ ہمارے نزدیک ہماری ماؤں کے برابر ہے ان کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے یعنی کہ اس چیز کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہ کیا واویلا مچانا پھر درست ہے اپنی بات اپنے پر بات آئے تو؟ نہیں، جو آپ کانٹیکس بتا رہے ہیں اس میں تو نہیں کرنا چاہیے ایسا، ہاں اگر جی، ایسا آپ لیکن دیکھ لیں آپ کی براڈ پہ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، دوسری اپنی براڈ بھی لگائی جاتی ہے واویلا میں، مخالفین کی براڈوں پہ بھی جایا جاتا ہے واویلا مچانے کے لیے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں عورت ہوں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو دیکھیں ہم تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے وہ موضوع لگایا ہوا کہ منافقت کیا ہے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ بار بار یعنی کہ ہوتا ہے عمل، اور دوسری بات یہ ہے کہ مخالفین کے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھانا۔ دیکھیں پہلے آپ کو پتہ ہے وہ اس میں تو آپ اب بہت بہتری آ گئی آپ پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، ابراہیم احمدی والا معاملہ چلا، احمد والا معاملہ چلا، اور اب جو چلا ہے جی وہ حوالہ دے، اب اس پہ براڈیں لگ رہی ہیں، انہوں نے 2-3 ہفتے یہ معاملہ چلانا ہے، شاید نہ چلائیں کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیسے کام ہوتے ہیں۔ یار یہ ایک ہی عمل بار 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 اور ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے، بار 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 بار، تو لوگ اتنے یعنی کہ جیسے ہمارے بھائی گالیاں دیتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ان کی تربیت درست نہیں ہوئی، وہ جماعتی نظام میں ان کی تربیت جو ہے وہ حصہ نہیں رہے، اس لیے گالیاں نکالتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو جماعت کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ جماعت کے حامی ہیں، تو آپ کو بھی یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے بات کی ہے۔ شکریہ۔ بٹ صاحب میں نے اجازت لینی ہے آپ سے ایک بات کرنے کی، چلیں آپ کر لیں اوپن آئی صاحب، کر لیں کر لیں۔ نہیں، بٹ سر جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو پوائنٹ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کی بات، وہ بڑے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سمجھایا ہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو غلط تاثر جاتا ہے تو اس کا بھی میرا خیال ہے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تاثر بہت جلدی چلا جاتا ہے، اور اس کو میں کام کرتا ہوں، میں کرتا ہوں کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ جی بٹ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، گالیوں کے خلاف آپ کا بڑا اچھا سٹینس ہے، مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ۔ تو بٹ صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب کو میں گالی نکالوں اور نکالتا ہی رہوں لیکن آپ کے منہ پہ نہ نکالوں، اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ میں آپ کے والد صاحب کو گالیاں نکالتا ہوں، تو پھر بھی آپ میرے سے بات کرنا مناسب سمجھیں گے؟ دیکھیں اگر میں آپ کے میری سامنے جب آتا ہوں میں نہیں نکالتا۔ ہاں جی، میں نے قرآن کی واضح آیت موجود ہے قرآن کی، دیکھیں اگر میری ذات کا معاملہ ہو نا وہ آیت تو بتا دیں، یار آپ دیکھیں، نہیں آپ سے آیت میری بتا بات دیں سنیں، نا۔ ہاں جی ہاں جی، میں پہلے اس کا حوالہ، اگر میری ذات کا معاملہ ہو تو میں شاید نہ، میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کو، اللہ کے دین کی بات آ جائے تو پھر اپنے نفس کی قربانی وہاں پہ دینی پڑتی ہے۔ نبی مطلب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے پاس جاتے تھے جو انہیں گالیاں بھی نکالتے تھے، ان کو پتھر بھی پھینکتے تھے، ہر قسم کی ظلم زیادتی کرتے تھے، ان کو سمجھانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن میں آیت موجود ہے، آپ پوچھ لیں کسی مربی سے۔ آپ نے بتائیے نا، آپ نے آیت پہ بتائیے، آپ آیت مجھے بتا دیں یار کون سی ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، ہاں، کیا آپ کہہ رہے ہیں آیت ہے لیکن پوچھوں میں مربی سے؟ اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ وہ میں بعد میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دوں گا۔ وہ آیت یہ ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کریں تو اس محفل سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں، یعنی کہ جب وہ دوسری باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات نہ کرے، تو پھر تم اس محفل کا حصہ بن سکتے ہو۔ یہ ہے قرآن کی آیت، حوالہ میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک اور ہو گیا؟ جو پنڈت صاحب ہیں، وہ جن کو جیسے یار حضرت دیکھو مسیح میں موعود علیہ آیت بتا دی، السلام میں نے، بحث نہیں کرنی میں ایک نے منٹ آپ بات سے۔ سن لیں، میں بحث نہیں کر رہا، ہاں میں جی، بحث نہیں کر وہ رہا۔ آپ مربی سے پوچھیں، جی میں نہیں، مربی جی۔ میں ایک منٹ ہاں بات جی تو سن لیں میری، مربی سے تو میں پوچھ لوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو پنڈت تھا، جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلام کرنے آ گیا تھا، تو حضور نے منہ پیچھے پھیر لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے آقا کی تو گستاخیاں کرے اور مجھ سے آ کے یہ سلام کرے، تو میں اس سے کیوں بات کروں؟ تو وہ آپ وہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا اخلاق کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شو کیا، یا آپ کی وہ دعوت و تبلیغ جو ان سی ہے اس کے زیادہ اثرات ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سعادت عبداللطیف شہید ہیں، انہوں نے حضرت مسیح وسلم فرمایا کہ حضرت اسلام جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو جواباً ہم بھی کہیں،
उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आपसे रुक नहीं पाता, तो हमें आप रोक रहे हैं। तो बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ही ऐसा है कि वो जो है ना उस पर कोई यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अजम लेकिन सी मौत पे किया जो जा खुद सकता है। जवाब दे दिया उस बात का कि जब अगर मेरे खिलाफ बात हो तो आपने उसका जवाब या गाली आगे से नहीं देनी, तो फिर मैं क्या करूं बट बताएं। साहब आप बात को मिक्स कर रहे हैं। गाली की बात नहीं मैं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उससे बात नहीं करना मुनासिब समझी, क्योंकि वो उनके आका को हाँ गालियां निकालता था। बिल्कुल, नबी की की बात थी ना, मैं कह तो रहा हूँ कि नबी की की बात खुद हज़रत मसीह इंसान बर्दाश्त नहीं की उनके खिलाफ बात कोई करे, ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे, हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि वहां पे नबी की बात है, ठीक है। तो आप मुरब्बी से पूछ लें कि ये आयत मैं भी है। मुरब्बी से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुरब्बी यार से क्यों अगर पूछूं? मुझे ओहो, मैं शायद नहीं समझा सकता आपसे, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैंने आयत भी बता दी, हवाला आपके पास मौजूद है, तो मुरब्बी साहब से पूछ लें, जितना मैं जवाब दे आयत सकता। का नंबर मुझे बता दें एक तो। हाँ हाँ, हाँ। मैं बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखें, अगर आप कहते हैं कि मैंने आमिर हक से तो मैं तो डिबेट्स करता रहूँगा जब तक भी मेरा अतमाम हुज्जत, आपने कहा मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी डिबेट्स का आपने रास्ता खोल ही रखा है। तो वो एक साइड पे तो वो बदजुबानी करता है और दूसरी साइड पे आपके साथ वो डिबेट्स होती रहें, तो क्या ये मतलब ये कोई अच्छा इम्पैक्ट है दूसरे अहमदियों पे? मेरी बात सुने, उन डिबेट्स होने से दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अहमदी को खुद फायदा होता है, एक ये है जी, कि जो मुझे तो बहुत गैर फायदा अहमदी हुआ। होते हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता, उनको पता चलता है कि इनके पास कुछ भी नहीं। हाँ अलबत्ता वो अगर मेरे होते हुए अगर कोई बदतमीजी करे फिर अलहदा बात है। मतलब गैर मौजूदगी में वो अगर मसीह मौद अलैहिस्सलाम को जो भी कहे और आपको पता भी हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बात करने के लिए? बशर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ये ने ठहर जो मोहम्मद साहब ठहर जाए जी। खत्म नबूवत यूनिवर्सिटी साहब, यार मैंने जवाब दे दिया भाई, आप रिकॉर्ड कर ले, मुरब्बी साहब से पूछ ले, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ठीक हो गया। मैंने जो आप एक खुतबे का आपने इधर रेफरेंस दिया ना, वो गालियों वाला खुतबा, उसमें हजूर का जो मैंने खुतबा पूरा सुना था, उसमें हजूर ने ये भी फरमाया था, और ये जो कज बहस लोग हैं इनके पास भी आप ना जाया करें, वो कज बहसी जहाँ पे होती हो आप उधर ना जाया करें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो आमिर हक साहब हैं या नज़ीर साहब हैं, या जिनके आप लोग जिनके पीछे पीछे आप लोग फिरते हैं जाके कि 1 to 1 बात करें, मेरे से 1 to 1 बात करें, तो वो 1 to 1 वाले जो उनसे हैं वो कज बहस नहीं है लोग? देखें बात यह है कि वो रोजाना बराडरी लगाता है अमन अजीज साहब। हाँ अमन अजीज जी तो जी। कब मैं जाता हूँ उसकी बराडरी में रोजाना, मेरे 3 बातें मुकाल में तय हुए थे खतबन नबूवत पर, और वो इस खुतबे से पहले तय हुए थे? भैया चलो ठीक हो गया, ओके। ये भागेगा ड्राम ये ड्रामे नहीं बाज नहीं भट्ट साहब, वो इस खुतबे से पहले तय हुए थे या इस खुतबे के बाद तय हुए थे? या भाई यार मैं उस खुतबे को ऐसे नहीं समझ रहा जैसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। आप कैसे समझ रहे हैं? जाए, मेरा ख्याल है कि मैं ना चीनी जुबान में बात कर रहा हूँ ना मैं जापानी जुबान में कर रहा हूँ। आप रबी साहब के पास जाएं, ठीक है, और उनसे समझें बात, मैंने आपको ਅੱਜ समझा। ਐਮਜੀਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरे साहब ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ बस ये गल्ला थोड़ी गुफ्तार सी हो लग गई, गई। बस गल ही खत्म हो गई, बस इतनी ही कर रहे, पीछे नहीं पे जाइए प्लीज। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ गल ਸਾਹਿਬ, करो किसी सरकारी ਨੂੰ चुको। ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ केड़े जी? ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਟੁਰ ਉਹ ਗਏ? ਦੋਨੀ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ।